بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكئا وآتت كل واحد منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أخبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما تدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدلهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم عزیزان محترم، ابھی آپ کے سامنے سورہ یوسف کا چوتھا رکوع تلاوت کیا گیا بفضل تعالیٰ۔ آپ لوگوں نے بغور سماعت فرمایا۔ اللہ ہم کو قرآن پاک سے شغف عطا فرمائے۔ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں ہے وہ؟ صابر کدھر ہے؟ گزشتہ ہفتے بات یہاں پر آ کر ختم ہوئی تھی کہ عزیز مصر نے کہا تھا کہ تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، اور بے شک تو ہی خاطئین خطا کاروں میں سے ہے، ضیاء ہے، کوئی گناہ گار۔ یہاں پر رکوع ختم ہوا کر کچھ گیا، یہاں سے کنٹینیو آگے سماعت کرنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز، اور کہا عورتوں نے شہر میں کہ عزیز کی شریک حیات ترابی، وہ پھسلا رہی ہے. فتحا، ایک جوان ہے اس کو، اور وہ اس کا غلام ہے، وہ اپنے ایک جوان غلام کو پھسلا رہی، اس پر ڈورے ڈال رہی ان نفسی، اس کی نفس کی حفاظت سے. دیکھیے گا کہ یہ جو سورہ یوسف ہے بڑی تفصیل طلب ہے، بہت ڈیٹیل وائز ہے. اس کے ڈیپ میں جائیں گے تو بہت مزہ آئے گا. ایک ایک نقطے جو ہے نا کلیئر ہوتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے. ویسے آپ تلاوت کر کے دیکھ لو اور اس کو غور سے دیکھو تو بہت الگ لگے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال نسوۃ، اور عورتوں نے کہا فی المدینہ امرأۃ العزیز، شہر میں عزیز کی شریک حیات یعنی عزیز کی بیوی. عزیز کو ایک آفیسر تھا شاہی خزانے کا، اور اس کا نام تھا فوتیفا. عزیز کا نام کیا تھا؟ اور وہ ایک بڑا آفیسر تھا شاہی خزانے کا. تو اب عورتوں کا کیا معاملہ ہے؟ وہ قرآن فرماتا ہے کہ عورتوں کے پیٹ میں بات رہتی ہوتی، جو بھی بات تھی وہ گھر ہی گھر میں تھا. وہ کس طرح اس کے محل میں بنگلے میں جا کے یہ عورتوں نے اس کی سہیلیاں ہی ہوگی نا، وہ آفیسر رینک کے جو لوگ ہیں ان کی عورتیں، ان کا ملنا جلنا ہوگا. تو وہ عورتوں کے پیٹ میں بات رہتی ہوتی نہیں، تو انہوں نے چرچا شروع کر دی شہر. اب وہ بات ایک کی در جگہ پھیلنا شروع ہو گئی. تو وہ عورتیں کہنے لگی کہ اس کے گھر میں جو رہتا ہے نا ایک جوان، وہ اس کا غلام ہے، اور وہ اس پہ ڈورے ڈال رہی ہے، اور اس کی نفس کی حفاظت سے اس کو روک رہی ہے، پھسلا رہی ہے. یہاں اللہ فرماتا ہے کہ ان عورتوں نے کہا کہ قد شغف ہوتا. ابھی میں نے ایک لفظ کہا تھا دعا یہ کلمات کہ اللہ ہم کو قرآن سے شغف نصیب. شغف کا مطلب ہے کسی چیز کو دل سے اور دل کی گہرائی سے ماننا، یعنی دل میں اس کا احترام، اس کی جگہ ہونا چاہیے. اور یہ معاملہ قرآن کے ساتھ دکھتا نہیں. ہمارے اپنوں کے ہاتھ دیکھ لو، ادھر اندر سے ہارٹ فیلنگ ہونا چاہیے، دل کی گہرائیوں سے قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ ہونا چاہیے. تو وہاں پر وہ عورتوں نے کہا کہ قد شغفا حبا، بے شک اس کی محبت اس کے دل میں جگہ پکڑ لیے. یوسف کی علیہ السلام کی محبت وہ عورت کے دل میں، اور اس کا نام آیا ہے بائبل میں زالیخا. کیا نام؟ وہ غلط العوام فصیح ہو کر زلیخا بن گئی. وہاں تھا زالیخا. تو وہ زلیخا وہ کہتی ہے عورتیں کہ اس کے دل میں نا ایسی اس کی محبت جاگوزی ہو گئی کہ ایک دم دل کی گہرائی میں یوسف علیہ السلام اس کے اتر گئے. اب وہ بھی کیا کرتی، دل کے آتے بولتے مجبور ہو جاتا نا. اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہم البتہ اسے دیکھتی ہے کھلی ہوئی گمراہی میں. یہ سب عورتیں پانسا ہو گئی اور کیا کہہ رہی تو عزیز کی بیوی جو ہے شریک حیات، اس کو ہم کھلی گمراہی میں دیکھتی ہے، سمجھتی ہے. اب یہ باتیں شہر میں عام ہونے لگی، چرچا ہونے لگا. عورتوں کے پیٹ میں ایک تو بات نہیں رہتی. اسی لیے
کوئی بھی معاملہ ہوئے تو عورتوں سے بچا کے رکھنے کی جا کے بولتا نہ معلوم ہے، بچا کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتت لہن متکأ وآتت کل واحد منہن سکینا وقالت اخرج علیہن۔ پھر جب سنا، کس نے؟ زلیخا نے، یا یوں کہہ لیجیے زلیخا نے، یا عزیز مصر کی بیوی نے جب یہ بات سنی، اب اس کے بھی تو ہوئیں گے نا جاسوس، وہ بھی بڑے پوسٹ کی ہے، تو اس کے پاس آ کے دوسری عورتوں نے جاسوسی میں بتایا ہوگا کہ ایسا ایسا چل رہا ہے تیرے بارے میں۔ تو جب اس نے سنا بھی مکرہن، ان کا فریب، کس کا؟ عورتوں کا، جب سنا اس نے تو ارسلت الیہن، تو بھیجی اس نے دعوت ان کی طرف۔ اب جو بھی اس کی سہیلیاں ہوں گی نا، کون کون ہے سب پوچھی ہوگی اس نے، فلاں فلاں، تو بولے جاؤ ان سب کو دعوت دے۔ تو اس نے بھیجی دعوت ان کی طرف، وہ آتت، اور تیار کیا، لہن، ان کے لیے، متکأ، ایک محفل کا انعقاد کیا، وہ آتت، اور دی، کل واحد منہن، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری۔ اب جب اس نے ایک محفل رکھی اور دعوت بھیجی، تو دعوت کے نام پہ تو تم دیکھتے یا قرآن کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، چھوڑ کے سب چلے جاتے، تو پھر وہاں تو بات ہی الگ ہے، مال طیب ہے، عزیز مصر کی بیوی کی دعوت ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات بتاؤں کہ آپ لوگوں نے تھوڑا مطالعہ کریں تو مزہ آئے گا۔ کٹی پارٹی کا نام سنا ہوگا، کٹی پارٹی یعنی عورتیں ایک پارٹی رکھتی ہے، اس میں سب عورتیں ہی ہوتی ہیں، گیٹ ٹوگیدر، اس کو بولتے ہیں کٹی پارٹی۔ تو اس نے وہ کٹی پارٹی رکھی، ایک محفل تیار کی، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس نے جب محفل تیار کی تو خورونوش کا سب سامان بھی ہوگا، ہما شام کے کھانے، فروٹس، پھل ہوں گے، تو وہ اس نے تیار کیا، اور پھر اس کے بعد میں وہ آتت کل واحد منہن، اور اس نے دی ہر ایک میں ان کے ہاتھ، ہر ایک کو ان کے ہاتھ میں ایک ایک سکین، چھری، ایک ایک چھری سب کو پکڑا دی، اور پھل بھی دے دی ہاتھ میں کہ یہ تم لے کے رکھنا، دیکھنا کہ مزہ آ گیا۔ تو سکینم، اور اس نے ایک ایک چھری سب کے ہاتھ میں دی، وہ قالت اخرج علیہن، اور کہا، وہ بولی، عزیز کی عورت کیا بولی؟ نکلا، کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو، کہ ان کے سامنے علیہن، ان پر، ان کے سامنے تو نکلا۔ فلما رأینہ اخبرنہ، وہ قطعنا ایدیہن، جب دیکھا انہوں نے، عورتوں نے، جو چھریاں لے کے کھڑی تھی، دودھ لے کر کوئی بھی، تو اس نے جب دیکھا یوسف علیہ السلام کو، تو اکبرنہ، چھا گیا ان پر روب ان کے حسن کا۔ یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے کہ جب وہ نکلے آڑ سے، اور وہ عورتیں چھری لے کر تیار تھی، تو ان کا حسن کا جو اتنے خوبصورت تھے، روب پڑ گیا ان عورتوں پر، تو قطعنا ایدیہن، اور انہوں نے کاٹ لیے اپنے ہاتھ۔ یعنی وہ فرق جذبات میں ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام کی برداشت نہ کر سکی، انہوں نے فرق کے بجائے اپنے ہاتھ ہی کاٹ لیے۔ آپ اتنے خوبصورت کا روب چھا گیا، اکبرنہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کننا، اور وہ کہنے لگی،
حاشا للہ، ان کو دیکھ کر وہ سب کہنے لگی کہ حاشا للہ، اللہ کی پناہ. کیا آدمی، وہ کہنے لگی حاشا للہ کہ اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ بشر نہیں ہے. آدمی سب کو تو وہ دیکھتی تھی، عورتیں آدمیوں کو، خود ان کے شوہر ہوں گے اور شہر میں آدمی ہوں گے، ایسا حسین و جمیل آدمی کہ یہ آدمی ہو سکتا ہے. وہ چلائی انہوں نے کہ یہ بشر نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ تو ایک فرشتہ ہے اور وہ بھی کریم، بزرگ. اتنے معصوم آپ دکھ رہے ہوں گے. اب اس کا حال تو عورتیں جانتی ہیں، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی پناہ، یہ بشر نہیں ہے، یہ تو لگتا ہے کہ ایک فرشتہ ہے اور وہ بھی کریم، بڑا معصوم. فرشتے کیسے ہوں گے؟ بزرگ ٹائپ، معصومیت ان کے چہرے پر. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ حال سب دیکھ لیا تو قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، تو عزیز مصر کی شریک حیات یعنی زلیخا نے، اب زلیخا ہی لے کے چلتے، تو زلیخا نے کہا کہ یہ وہی شخص ہے لمتننی فیہ، جس کے بارے میں تم مجھ پر لعنت کر رہی تھی، ملامت کر رہی تھی، مجھ کو بدنام کر رہی تھی. دیکھیے یہ وہ شخص ہے. تمہارا کیا حال ہے؟ دیکھو نا، سب کے ہاتھ لہو میں بہہ خون میں تربتر ہو گئے. دیکھ کے اس کی خوبصورتی تم لوگ بھی برداشت نہیں کر سکے، تو اب میری کیا مجال ہے، یا میں کیا کروں؟ مجھ سے بھی برداشت نہ ہوا. تو دیکھ لیا یہ ہے وہ شخص کہ جس کی خوبصورتی یہ ہے کہ انہوں نے دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. تو یہی ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھ پر ملامت کرتی تھی. وہ لقد راودتہ عن نفسہ فاستعصم، پھر اس عورت نے کہا کہ راودتہ، کہ میں نے اس کو پسرا ہے، عن نفسی، کہ روک دوں اس کی نفس کی حفاظت سے. میں نے اس پر ڈورے ڈالے بھرپور اس کی نفس کی حفاظت سے. فاستعصم، پھر اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. میری اتنی کاوشوں کے باوجود اس غلام نے، اس جوان نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ بچا لیا. یہ اس کا اسٹیٹمنٹ ہے زلیخا کا کہ اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور اگر وہ نہیں کرے گا جو میں اس کو کہتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو وہ قید کر لیا جائے گا. پھر کیا ہے؟ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور وہ ہو جائے گا ذلیل لوگوں میں سے، بے عزت لوگوں میں سے وہ شامل ہو جائے گا. اس کو قید کیا جائے گا اگر وہ میری بات نہ مانا. اس پر بھی وہ بڑے افسر کی بیوی تھی بھائی، اور یہاں عورتیں بھی سب جو آئے تو وہ بھی فریفتہ ہو گئی تھی ان کا. تو کہا نا رائے مشورے میں کہا ہاں اس کو ڈال دو جیل میں، نہیں تو اس سے یہ بات منواؤ کہ تو ہمارے ساتھ آ جا. بہرحال یہ ایک قصہ ہے، وہ بڑا حسین قصہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایک پوائنٹ کلیئر کر رہے ہیں. عورتوں کا یہ فتنہ، پھر یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، اور اس کے بعد ان کا ڈورے ڈالنا، اور اس کے باوجود تو رائے امتیاز یہ ہے کہ ما امرہ ما یفعل، اگر اس نے نہیں کیا جو میں کہتی ہوں، لَيَسْجُنَنَّ لَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو قید کر لیا جائے گا اور وہ ذلیل لوگوں میں سے ہو جائے گا.
یعنی مجرم کیا ہوتا ہے؟ جیل میں جو گیا وہ. اب یہ اور بات ہے کہ لوگ بھیڑ بن جائے، بے شرم کیا ہے، دودھ پڑے گی جوتی آئے گا تو پھر وہ بھائی میں تو کاٹی کاٹ کے آ رہا ہوں جیل سے. ابھی بے غیرت، شرم نہیں آتی تیرے کو؟ تو جیل سے آ کے ابھی کالر ٹائٹ کر کے پھر لوگوں کو ڈرا رہا ہے. ایسا ہو گیا نا آج الٹا زمانہ. تو اس وقت کے منظر کو ذرا غور فرمائیں. تو اس نے کہا کہ وہ پھر کیا ہوگا؟ ذلیل لوگوں میں سے ہو جائے گا، جیل میں چلا جائے گا، چھوٹا ہو جائے گا. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اب یہاں پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قال رب السجن، کہ میرے مالک. دیکھیے گا وہاں وہ بول رہی ہے، عورتیں ہیں اور یوسف ہے علیہ السلام. سچویشن آپ دیکھیں کیسی بنتی ہے. تو وہاں پر وہ بول رہی ہے اور کوئی نہیں مرد وہاں پر، ایک یوسف ہے علیہ السلام اور وہ عورتیں ہیں جو بھی ہیں. اور وہ کیا بول رہے ہیں کہ اگر اس نے کہا نہ مانا تو قید کر لیا جائے گا اور وہ ذلیل لوگوں میں سے ہو جائے گا. اب یہاں پر قال رب السجن، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، جیل، قید، احب الیہ، میں اسے زیادہ پسند کرتا ہوں، مما یدعوننی الیہ، اس سے جو وہ مجھے اس کام کے لیے بلاتی ہے. میرے کو جیل میں زیادہ منظور ہے جانا، میں زیادہ پہلے شبیر اندر آنا، اللہ کا کلام سننا. یار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے مالک سے. مالک کون ہے؟ اللہ. اور اللہ دکھتا ہے کیا؟ نہیں. تو وہ دعا کے طور پر کہہ رہے کہ اللہ، اے میرے رب، میں قید کو، جیل کو اس سے زیادہ پسند کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس کام کی طرف بلائے. وہ الا تصرف عنی کیدہن اصب علیہن وکن من الجاہلین. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ الا، اور اگر، تصرف، نہ تو نے پھیرا، انی، مجھ سے، کیدہن، ان کا فریب، ان کا مکر، اصبو، تو میں مائل ہو جاؤں گا، الیہن، ان کی طرف. اگر تو نے ان کا فریب مجھ سے نہ ہٹایا تو میں تو انسان ہی ہوں نا یار. نبی بھی جو ہے تو کیا ہے، اور کمزوری سے پاک نہیں ہے، بشر ہی ہے وہ بھی. اور عورت ایسا بڑا فتنہ ہے کہ سارے بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے صوفی، بڑے بڑے زہد تقویٰ رکھنے والے، وہ اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ حال بڑے بڑے لوگوں کا ہوا ہے. تو انہوں نے بھی کہا کہ وہ بھی بشری تقاضے بشریت کی وجہ سے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، اگر تو نے نہ پھیرا، نہیں ہٹایا، انی، مجھ سے، کیدہن، ان کا فریب، ان کا مکر، تو اصحاب الیہن، تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف. میرا بھی جھکاؤ جو ہے ان کی طرف. ان میں بھی ایک سے خوبصورت ہوگی نا عورتیں، اور آپ بھی انسان ہیں، پھر جوان ہے، تو میرا بھی جھکاؤ جو ہے تو ان کی طرف ہو جائے گا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں ہو جاؤں گا نادانوں میں سے، جاہلوں میں سے میں ہو جاؤں گا. اب یہ کس کو سنا رہے؟ کوئی نہیں ہے وہاں، وہ زور سے بھی نہیں بول رہے، نہ وہ عورتوں کو سنا رہے. وہ کس کو سنا رہے؟ اپنی کمزوریاں بذریعہ دعا وہ اللہ کو سنا رہے ہیں. آپ دیکھیے گا مزہ یار، کیا قرآن ہے، کوئی کتاب ایسی بتا نہیں سکتی بات. تو اللہ نے فرمایا
فاستجاب له ربه، پھر قبول کی اس کی دعا اس کے رب نے. یا تو بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، کوئی بھی نہیں ہے بیچ میں. اس کے وسیلے سے، اس کے وسیلے سے، ان کی چادر کا صدقہ، ان کے ٹکڑوں کا صدقہ. ارے بند کر یہ سب تیرے گل بچن، کچھ نہیں ہے. اللہ کو وہ سنا رہے اور اللہ فرماتا کیا ہے؟ فاستجاب له ربه، کہ سن لی دعا ان کی، قبول کر لی. کس کی؟ یوسف علیہ السلام کی. رب اس کے مالک نے. فصرف عنہ کیدہن، پھر صرف پھر دیا ان سے کیدہن، ان کا فریب. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی سن لی. کنیکشن دیکھیے گا ڈائریکٹ. کیا سکھاتا ہے قرآن؟ پیدا تم کو کس نے کیا؟ کھانا تم کو کون دیتا ہے؟ بیمار ہوتے ہو تو شفا کون دیتا ہے؟ سب کام تمہارے اللہ بناتا ہے. پھر تمہارے یقین کو کیا ہو گیا کہ تم کو وہ یقین نہیں رہتا؟ اللہ تو دے دے ہم کو دولت، اے اللہ تو دے دے ہم کو اولاد، اے اللہ تو ہم کو پاس کر دے امتحان میں. کیسے؟ ان کے صدقے میں. اللہ بندھا ہوا ہے کسی کا. اب کیا نام لو، اشارے میں سمجھو. اب یہ محرم کے بعد برسوں سے ہو رہے محلے میں، لاسٹ میں رکڑی لاؤ، اتنا سنایا، اتنا ہم نے ثواب کمایا پیسے لے کر بھی، اور اتنا تم نے ثواب کما لیا 10-11 دن. کیا فرق پڑا؟ آج میں سمجھتا ہوں 50 سال 100 سال سے ہو گیا ہوگا بات. لوگ بے نمازی بنتے جا رہے، لوگ شرک میں ڈوب رہے. بے نمازی تو ہے ہی ہے، سب نہیں ہے مگر زیادہ تر ہے، اور شرک میں ڈوب رہے. اللہ کے اور یہ ڈائریکٹ معاملہ ہے، بڑا آیا. یہ سیڑھی بغیر کیسے چڑھیں گے؟ ارے واہ، کائے کی سیڑھی ہے؟ ابھی تو ٹیکنالوجی آ گئی. لفٹ 150 مالے کی بلڈنگ میں بھی سیڑھی کہاں سے چڑھے گا پاگل؟ سامان کیسا لے جائیں گے اتنا اوپر؟ ابھی تو آپ بٹن دباؤ اور سیدھا لفٹ لے جا کے چھوڑ دیں گے. ڈائریکٹ کا زمانہ ہے. اور یہ 1400 برس پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے نا. کیا فرما رہا ہے؟ فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن، پھر اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور پھر دیا اس سے ان کا فریب. اب دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 صفات ہے. کتنی ہے؟ 99 صفات حمیدہ ہے نا. اور ایک ایک صفات، ایک ایک صفت بڑی باکمال ہے. جیسے اللہ غفور، اللہ رحیم، اللہ شفیع، اللہ کریم، سب ایسی صفتیں ہیں نا. مگر جب قرآن کی جب لاسٹ ٹپ آتی ہے، فقرہ آتا ہے، تو وہاں پر اللہ اپنی صفات حمیدہ رکھتا ہے، اور وہ ہٹا دو تو پوری آیت نیچے گر جائے گی، عمارت دھسل جائے گی. یہ بڑا کمال ہے قرآن کا. تو اسی لیے یہ قرآن جو ہے نا حق ہے، جو 1400 برس سے چلا آ رہا ہے. باقی دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا لو تو آج 50-100 سال سے آگے چلتی نہیں، دم توڑ دیتی ہے یا نہیں؟ کوئی بھی کتاب ہو، 1400 برس کم و بیش ہو رہے ہیں. اور یہ کتاب جو ہے تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب دیکھیے گا اللہ نے یہ بات بتائی نا کہ پھر اللہ نے ان کا دور کر دیا، فریب مکر اس سے پھیر دیا. اور اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ انہو، بے شک وہ کون بھائی؟ کون بھائی؟ سمیع. اب یہاں پر کیا بھائی؟ کوئی دوسری صفت لگا کے بتاؤ.
انہو غفور. یوسف علیہ السلام دعا مانگ رہے تو بخشنے کی کیا بات آ رہی؟ وہ جو دعا، یہ بات سننے کا مزہ لو قرآن کا، اور تم لوگ مطالعہ کر کے آئے ہوگے تو اور مزہ آئے گا. تو انہو سمیع، اللہ جو ہے کیا ہے؟ سننے والا. العلیم ہے. اب وہ جو سچویشن ہے، وہ حالات وہاں پر ہے، وہ جو ایٹماسفیئر ہے، اس کو کون جانتا ہے؟ وہ عورتوں کو بھی نہیں معلوم، اور اس عورت کو بھی نہیں معلوم، عزیز مصر کی بیوی کو. وہاں صرف یوسف ہے جو دعا مانگ رہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تیری دعا اور وہ کام کر بھی دیا تیرا ہم نے، اس لیے کہ اللہ سمیع علیم ہے یار، سننے والا ہے. اور ہم لوگ اتنے بے وقوف ہیں، اے اللہ ہم کو پاس کر دے امام حسین کے صدقے میں، نام لینا پڑا. کیا اللہ مجبور ہے کیا یار؟ اب بولے تو بولے دیکھو یہ ولیوں کے بارے میں بول رہے، تو پھر یہ تو حسین تک پہنچ گئے. کیا ہے یہ سب یار؟ تم کو یہ یقین کامل ہی نہیں ہے کہ اللہ سنتا. اگر اللہ سنتا ہے جس کو یقین ہے تو وہ کائے کو بولے گا اللہ اس کے وجہ سے تو میرے کو یہ کر دے. اللہ اس کا محتاج ہے کیا؟ پہلے اس کو سنائیں گے اب وہ سنتا ہے کہ نہیں، پھر سنا تو وہ بولتا ہے کہ نہیں اللہ سے. ارے کتنے لفڑے یار. یہاں تو آواز لو ڈائریکٹ، نحن اقرب من حبل الورید. اللہ فرماتا ہم تمہاری شیرک سے، یہ جو نس ہے نا، نس نکل جائے تو میں مر جایا، اس سے بھی قریب ہے. اس لیے کہ سمیع اللہ نے فرمایا کہ یوسف کی دعا کس نے سنی؟ علیہ السلام، اللہ نے. اور اس وقت کے حالات کو دیکھ رہا ہے اللہ. تو علیم ہے. یہ جو صفات آتی ہے نا قرآن میں، اس کا مزہ لیتے رہیں گے تو بہت مزہ آئے گا. آگے تم نے خود اپنا دیکھ لو تجزیہ کر کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو هو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. بات یہ کلیئر ہو گئی. تو یار اپنی تکلیف کس کو سنانا چاہیے؟ اور اگر اللہ نہ دور کرے تو کون دور کرے گا یار؟ کون صحت دے گا؟ کون اناج دے گا؟ کون پیسہ دے گا؟ کون علم دے گا؟ اگر اللہ نہ دے تو انسان کے بس کی. فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں. خدا کی پہچان نہیں ہے ہم لوگوں کو. اللہ اپنے تعارف سے روشناس فرمائے ہم. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہو هو السمیع العلیم ثم بدلهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین. ثم بدلهم، پھر انہیں سوجھا، من بعد اس کے بعد، ما رأوا الآیات جب انہوں نے دیکھ لی نشانیاں. انہوں نے نشانیاں جب دیکھ لی تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئی. اور کیا بات؟ وہ بدل ہو اور آشکار ہو گئی. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آشکار ہو گئی، ظاہر ہو گئی. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھ لی نشانیاں تو لَيُسْجُنَنَّهُ حَتَّى حِينٍ، تو البتہ اسے قید کر لیا جائے حتی حین، ایک مدت تک. so much so that time، ایک مدت تک ان کو قید میں ڈال دیا جائے. اس لیے کہ وہ دیکھ رہے یوسف تو حق پر ہی، مگر یہاں بدنامی ہو رہی نا. کیا ہو رہی؟ بدنامی ہو رہی. اور عزیز مصر نے کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ جانے دیا، نظر انداز کر دے، اس کو چھوڑ دے.
اب وہ اس کی ذات بھی شامل ہے، بڑا افسر ہے نا یار، شاہی خزانے کا افسر ہے، وہ آفیسر ہے. تو اس نے کہا تھا کہ یہ معاملے کو بھی نہیں رفع دفع کرو، ختم ہو. مگر اب یہ اتنا تماشا ہوا، اس نے دعوت دی، کٹی پارٹی رکھی، ایک محفل بلائی، اس میں سب کھانے پینے کا بندوبست کیا اور سب کو ایک ایک پھل اور جھولیاں دے کر ہاتھ میں، اور کہا یوسف کے سامنے آ جا. جب حال دیکھا تو وہ چلا اٹھی، چیخ اٹھی، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا الا بشر ملک کریم، کہ نہیں ہے یہ بشر مگر ایک خوبصورت، ایک بزرگ فرشتہ، ایک معصوم آدمی فرشتہ ہے. یہ پوری سٹوری ہو گئی. تو اب یہ سب معاملہ دیکھ لیا تو وہاں پر بیان ہوتا ہے کہ ساری نشانیاں تو دیکھ لی کہ اس نے پیچھے سے کرتا پھاڑ دیا، یہ سب ظاہر ہو گیا، بدلہم آشکار ہو گیا. تب ان کو یہ بات سوجھی کہ لَيُسْجُنَنَّهُ حَتَّى حِينٍ، کہ ان کو قید میں ڈال دو. حَتَّى حِينٍ، سو بس سو دیٹ ٹائم، کیا بولتے ہیں انگریزی میں، ایک مدت تک کے لیے. یہ فریز سے بنتی انگریزی آئے گی، پوچھو انگریزی دا بیٹھے ہو کہ مدت کا ترجمہ کرنا. یہ فریز سے بنتی ہے، سو مچ سو دیٹ ٹائم، ایک مدت کے لیے اس کو کیا کر دو، قید میں ڈال دو. یہاں پر آ کر یہ رکوع ختم ہوا چاہتا ہے. اب بچ گیا یہاں پر ہم کو تقریباً 20 منٹ باقی آ. یہاں سے ہم 5واں رکوع شروع کرتے ہیں، اور یہ تو کیا ہے، رکوع وائز ہو رہا ہے، مگر جہاں تک آیتیں چلے گی بڑی پیاری سٹوری ہے، اور اس میں کئی چیزیں ہیں. ایک بات یہ ثابت ہو چکی پچھلے کہ میں صبر کروں گا، کوئی بھی معاملہ ہو جائے، اور ایک اچھا صبر جمیل. اور پھر کیا ہے، وَالْمُسْتَعَانُ مَا تَصِفُونَ، اور میں اس پر اللہ کی مدد مانگوں گا جو یہ کہتے ہیں. کوئی بھی معاملہ ہو جائے، مدد کس کی مانگنا. اب اس رکوع میں کیا فرمایا اللہ نے، کہ اللہ سمیع ہے، یہ سمجھانا چاہتا ہے. ارے کوئی یہ صفت پہ اگر آ جاؤ گے نا کہ اللہ کچھ نہیں، تو میری سننے والا ہے، ختم. یار اللہ خوش ہو کر بخش دے گا انشاءاللہ، اور دے دے گا جو بھی تیرا ڈیمانڈ ہے، کیونکہ سب اللہ کے ہاتھ میں، سب اللہ کے دستے قدرت میں دے دے گا اللہ. اس صفت کو اگر ہم مان لیں اور یہ جان لیں کہ اللہ جانتا ہے ہمارے حالات، باقی کوئی نہیں جانتا، nobody knows. اللہ نے فرمایا. اب یہاں سے 5واں رکوع شروع ہوا. یہاں پر قید خانے میں اس کو فیصلہ ہو گیا کہ اس کو ڈال دو. انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے، حالانکہ یوسف حق پر بے گناہ ان کو جیل میں بھیج رہے. وہ دخل معہ السجن، کیا ہے، فتیان، اور داخل ہوئے اس کے ساتھ قید خانے میں، یعنی جیل میں. جیل انگلش کا لفظ، قید خانے میں، جیل میں داخل ہوئے اس کے ساتھ فتیان، 2 جوان. یوسف علیہ السلام جا رہے جیل میں، اور اس کے ساتھ 2 اور جیل میں کسی جرم میں آئے. اب یہ تینوں ایک ہی، تو پھر وہاں پر چیکنگ ہوتی ہوگی، جیسا یہاں پر ہوتا ہے، قیدیوں کے نام لکھو، گنو، تو یہ ڈپارٹمنٹ جا، تو وہ بلاک میں جا، ہے نا. تو وہاں پر اس کے ساتھ 2 جوان اور یوسف کے ساتھ علیہ السلام، اور یہ تینوں جو ہے تو داخل ہوئے. تو قرآن یہ فرماتا ہے وہ دخل معہ السجن فتیان، اور داخل ہوئے اس کے ساتھ قید میں، قید خانے میں. کون؟ 2 جوان. قال احدہما انی ارانی آصر الخمر. یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ کہا. اب یہ کیسا ہے، اس میں فل ان دا بلینکس ہیں، جب ہم اس کو پڑھیں گے، غور کریں گے، تو قرآن تو اشارے فرماتا ہے. تو کہا احدہما، ان دونوں میں سے، ون آف دیم، ان میں سے دونوں میں سے ایک نے کہا. کیا کہا؟ انی ارانی، کہ بے شک میں دیکھتا ہوں. 2 قیدیوں میں سے کیا کہا یوسف علیہ السلام کو؟
کہ میں دیکھتا ہوں، آسر کشید کرتا ہوں، تو ترجمے میں لکھا ہے نچوڑتا ہوں، اصل کیا ہے؟ آسر کشید کرتا ہوں، کیا چیز؟ خمر، شراب، میں شراب کشید کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے وہ ترجمے میں ہے کہ میں نچوڑتا ہوں، ٹھیک ہے نچوڑ گئے۔ تو ایک قیدی نے کہا ان دونوں میں سے کہ میں دیکھتا ہوں، خواب ہی دیکھ رہے تھے کہ میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں شراب جو ہے وہ کشید کر رہا ہوں، نچوڑ رہا ہوں۔ وہ کالل آخر منی، اور دوسرے نے کہا کہ بے شک میں ارانی، میں دیکھتا ہوں، احملو فوق الراس خبزا تاکل الطیر من، کہ میں دیکھتا ہوں میرے سر کے اوپر خبزن، کیا چیز ہے؟ تم لوگ تو عرب جا کے آئے نا، خوب کھائے ہوئے نا، خبوز خبوز خبوز، خبزن لفظ کیا؟ خبزن، روٹیاں۔ اب وہ روٹیاں میں اپنے سر کے اوپر دیکھتا ہوں، تاکل الطیر من، کہ کھا رہے ہیں اس میں سے پرندے، برڈس آر ایٹنگ فورن ان ہینڈ، ان کے سر میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہا کہ کیا کھا رہے روٹیاں؟ میں اپنے سر پر اٹھائے ہوئے، انہوں نے کہا، اللہ فرماتا ہے نبینا بتاویلی، اب دونوں نے کیا کہا؟ نبینا، ہمیں بتلائیے، نہ لگا نہیں، ہمیں بتلائیے، کیا بتلائیے؟ بتاویلی، اس کی تعبیر، اس کی تعبیر، نبینا بتاویلی، ہمیں بتلائیے اس کی حقیقت۔ یہ ایسا ہمارے خواب میں آتا ہے وہ ہم نہیں جان پا رہے ہیں، آپ بتائیے کیا تعبیر، اس کی تعبیر بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں نیک لوگوں میں سے۔ ہندی میں بڑا اچھا لگتا، بھلا مانس، ہم تمہیں بھلا مانس دیکھتے، بہت اچھے آدمی آپ۔ فالو مائی پوائنٹ مسٹر ابراہیم، ریپلائی نہیں آ۔ انا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نراک من المحسنین، کہ بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت اچھے آدمیوں میں سے۔ اب یہاں سے ان کی بات سن لی یوسف علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ کالا لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نباتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پاس کھانا نہیں آئے گا، ترزقانی ہی، وہ جو تمہیں دیا جاتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ الا نباتکما بتاویلہ من قبل، اس سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتلاؤں گا، ان یاتیکما، کہ وہ آئے تمہارے پاس، یعنی جب وہ کھانا تمہارے پاس آئے گا اس سے پہلے میں تم کو اس کی خواب کی تعبیر جو ہے تو وہ بتا دوں گا۔ یہاں پر کیا فرمایا؟ ذالکما مما علمنی ربی، اعتراف کرنا چاہیے آدمی کو اپنے پروردگار کا، تعریف کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا کوئی کام ہو جائے تو کس کی تعریف کرنا چاہیے؟ اللہ خوش ہوتا ہے اس سے کہ یہ میرا شکر گزار بن جائے، ہے نا؟ تو اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہمارا ہونا چاہیے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ ذالکما، یہ مما اس میں سے ہے، علمنی، جو مجھے سکھایا، ربی، میرے مالک نے، میرے رب نے۔ یہ جو علم ہے نا، یہ اس میں سے جو میرے رب نے سکھایا۔ اب یہاں کیا اپنی ہوشیاری کرتے، میں نے اپنی طاقت سے دیکھا بھائی ٹھسا دیا سامنے والے کو، دیکھا بھائی گاڑ دیا، لے لیا، چھین لیا، دیکھا بھائی بہت پڑھا لکھا ہوں، اپنے علم سے مان کما لیا، ہنر بہترین گاڑی بناتا ہوں یار، بہترین کارپینٹر ہوں، بہت بڑا کلاکار ہوں،
تو سب وہ اپنی تعریف شروع کر دیتا، بھائی ایسا کیا تو ویسا کر دیا، شیطانہ ہوں میں، ہے نا، بہت شیانہ ہوں، یہ اپنی تعریف میں لگ جاتے ہیں۔ وہاں یوسف نے کیا فرمایا علیہ السلام، ذالکما، یہ دس از مما، اس میں سے ہے، علمنی، جو مجھے سکھایا ہے، کس نے؟ میرے مالک نے جو مجھے سکھایا ہے، یہ اس میں سے ہے، یہ میرا کیا کمال ہے اس میں؟ اگر اللہ نہ سکھاتا تو میں کہاں سے بتاتا؟ تو یہ سکھاتا ہے قرآن کہ یار جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہم کو کھلا پلا رہا ہے، جو دے رہا ہے، کم سے کم بے غیرتی چھوڑے اور اللہ کی تعریف بیان کرے اور اللہ کا شکر، کیوں بھائی ساتھی، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ اب یہاں سے پہلی ٹائم، فرسٹ ٹائم یوسف علیہ السلام ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ انی تبلیغ کر رہے ہیں، انی ترکت، پہلے نہیں سب کہہ رہے گئے بھائی اللہ کو مان لو، یہ کر لو، وہ کر لو، کچھ نہیں۔ پہلے انہوں نے کیا کہا کہ انی ترکت، میں نے ترک کر دیا ہے، یعنی چھوڑ دیا ہے۔ تم چھوڑتے ہی نہیں ہو یار، وہ تعزیے کو پکڑ کے بیٹھے ہو، مولانا چندے لے رہا، تعزیے کے بازو میں بیٹھ کے باز کر رہا ہے، کون سا اسلام تو پیش کر رہا ہے یار؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ انی ترکت ملت، میں نے چھوڑ دیا۔ پہلے تو چھوڑ تو صحیح یار، ملت یعنی دین، میں نے چھوڑ دیا ہے دین، قوم لا یؤمنون باللہ، ان لوگوں کا دین میں نے چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ ارے کس کس پر؟ سیٹوں پر ایمان، بتوں پر تمہارا ایمان، منسٹروں پر تمہارا ایمان، اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ دوسروں سے ہوتا ہے، اس پر تمہارا ایمان۔ تو یوسف نے کیا کہا علیہ السلام، انی، بے شک میں نے ترک چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے، کیا چیز؟ ملت قوم لا یؤمنون، دین ان لوگوں کا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہ ہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ یہ دوسرا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہی جھگڑا چل رہا ہے مومن اور کافر کے بیچ میں۔ کافر، ان کو یقین ہی نہیں کہ ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، نہیں، ہم مریں گے 7 جنم، پھر واپس آئیں گے، پھر کوئی ٹکر بنے گا، کوئی سور بنے گا، کوئی گائے بنے گا، کوئی بھینس بنے گا، کون سے روپ میں آئے گا پتہ نہیں۔ ڈکر سے اردو ٹوٹتا نہیں، اس لیے کہ قرآن میں ہے لحم الخنزیر، نام ہے نا، تو کوئی یہ بات میں نہیں بولا رہے یار کیا بولتے، ہاں یہی بولتے، اردو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ وہ ایک مخلوق ہے اللہ کی، اور اللہ جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو آخرت کو ماننا ہے نا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آخرت کو ہم تو سمجھ رہے سارے کافر کدھر چنا بٹی میں، وہ ٹن مارے وہ سمیر کے گھر سے لیفٹ میں، تو سارے کافر تو ادھر ہے، ادھر تو سب مسلمان ہے بھائی، سب جنتی بیٹھے بیچارے، چاہے سٹے کھیلے، کوئی برا نہیں ماننا، چاہے جوئے کھولے، چاہے شراب، چاہے غیبتیں، چاہے جھوٹ بولے، کہیں بیپار کر کے آئے اس میں جھوٹ۔ ابھی کس نے بولا تو قسم کھا کے مال بیچ؟ اور قسم سے یار اللہ کی قسم اتنے میں لایا ہوں، کیا بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو مان اوپن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچو، تم سڑا مال اندر جو ہے تو پھنسا کے رکھ رہے، اچھا اوپر نہیں، اس کو ظاہر کرو کہ بھائی جو کچھ بھی ہے یہ ہے، اور اتنے کا ہے آپ کو پٹے تو لیجئے، ورنہ میں جھوٹ نہیں کہتا، اس لیے کہ اسلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ تو اتنا نفع مت لے، ارے لینا یار، تیرا پیٹ ہے نا بڑا،
زیادہ نفع کمانا کس نے منع کیا؟ روز بول کے مارکیٹ ریٹ خود معلوم ہے لوگوں کو. اب تو مجبوری کا لوگوں سے فائدہ اٹھائے گا, سب مال کو ذخیرہ روزی کرے گا. تدخرون, عربی میں کیا کہا؟ تدخرون, جو مال تم جمع کرتے ہو. عیسیٰ نے فرمایا علیہ السلام کہ میں اس کو بھی بتا سکتا ہوں. تو یہ ذخیرہ اندوزی اسلام پسند نہیں کرتا, اس لیے کہ مارکیٹ ٹائٹ ہے, لوگ مجبور ہے. 100 کی چیز اب 500 میں بیچ رہا, تو 400 میں تو لیں گے, 300 میں تو لیں گے, مجبور ہے. ایسا مت کرو. تو یہ جو عقیدہ آخرت ہے نا, بہت امپورٹنٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ترک کرتا ہوں ایسے دین کو. وہ لوگوں کا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت پر, وہ ہم کافرون, اور وہ اس کے انکار کرنے والے. یہ ہے بات. پھر جب یہ چھوڑ دیا تو ایک چیز آپ چھوڑو گے. اگر تم بولو گے کہ بھائی غیر قوموں کو سلام نہیں کرنا, مسئلہ بتا رہا ہوں, یہ جو مولوی کو کیا بولے گا, کیسا لگتا کہ اللہ طاقت دے گا تو پھوڑ ڈالو اٹھ کے اکیلا میں. ہاں مسئلہ ایسا ہی. ایک چیز تم اپنی چھوڑو گے تو دوسروں کی دوسری چیز اختیار. اپنی چیز کیا ہے؟ سلام علیکم. کیا ہے؟ سلام کرنا ہے نا. وہاں جا کے بولے صاحب نمسکار, نمستے. تو نے اپنی چیز چھوڑا تو پکڑنا تو دوسری چیز پڑے گا. Am I right? اپنی چیز چھوڑو گے, کس سے ڈر رہا ہے تم؟ وہ جو پیشاب کو پانی نہیں دیتے ان سے ڈر رہا. سلام کر, اس سے اچھی چیز نہیں کہ میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ میری طرف سے تو سیف ہے. سلام ہے تجھ پر, میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, میں گالیاں نہیں دوں گا, میں تیرے ساتھ دغا نہیں کروں گا. یہ مسلمان کی طرف سے ایشورنس ہے. سلام کا مطلب یہ کہ تم نے سلام کر دیا تو سامنے والا سمجھدار ہے, مطلب جانتا ہے, تو بولے میں یس, میں اس کی طرف سے مطمئن ہوں, یہ مسلمان ہے, اس نے میرے کو سلام کر دیا, نے گارنٹی دے دیا کہ میں تیرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کروں. پھر یہاں پر تو اب یہ چھوڑ دیا یوسف نے علیہ السلام. ان لوگوں کا دین جو اللہ کو نہیں مانتے اور آخرت کے انکار کرنے والے, تو پھر آخر ایک چیز چھوڑ دی تو دوسری چیز کیا پکڑے گا؟ آدمی پکڑے گا نا کچھ. تو آپ نے فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي, کیا فرمایا؟ اور میں پیروی کرتا ہوں ملت آبائی, میرے آبائی دین کی. آبائی دین یعنی پروجوں کا دین, فور فادر کا دین, میرے باپ دادا کا دین, میں اس کی پیروی کرتا ہوں. اور وہ کون تھے؟ ابراہیم, وہ اسحاق, وہ یعقوب علیہم السلام. میں اپنے پروجوں کا باپ داداؤں کے دین کو کی پیروی کرتا ہوں. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, اور ما کان لنا, نہیں ہے ہمارے لیے کیا, ان نشرک, کہ ہم شریک ٹھہرائے, باللہ اللہ کا, من شیء, کوئی بھی چیز, وہ لکڑی کا دیوتا ہوئے, پتھر کا ہوئے, اسٹیچو ہوئے, پینٹنگ کا ہوئے, یا خواہشات نفس کا ہو, یہ جتنے بھی ہیں نا, ہم شریک نہیں کرتے کسی کو اللہ کے ساتھ, کوئی چیز کو. اللہ تو پاک ہے یار, وحدہ لا شریک لہو, اس کے سوا کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے, وہ اللہ ہے. پھر فرمایا کہ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کیا فرمایا آپ نے؟ ذالک من فضل اللہ علینا, یہ ہم پر اللہ کا کیا ہے, اور کس پر ہے؟ ساتھ میں لوگوں پر.
تو ہم کو اللہ نے پیدا کیا ایمان والا بنایا. فضل کا معنی احسان بتایا ہوں آپ کو عربی میں احسان ہے. تو یہ اللہ کا احسان ہے اور ہے کہ نہیں ہے. ہم کو اللہ نے مسلمان بنا شاباش. اور کھلاتا پلاتا ہے, ہوائیں دیتا ہے, روشنی دیتا ہے سورج کی. تم نے سورج کو بھگوان بنا ڈالا. چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی شیتل روشنی اس کو بھی تم نے بھگوان بنا. چندرما کیا لگا کے تم نے رکھا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک من فضل اللہ علینا, اور یہ ہم پر اللہ کا وعلی الناس اور لوگوں پر ہے. ارے ایک ہم ہی نے اور کتنے مسلمان ہیں, یہ سب بیٹھے نا کون ہے, اور کتنے دنیا میں مسلمان ہیں. اٹھ کے بولے یار کہ دوسرے کا فضل ہے اس پر. اللہ کا فضل ہے نا ہم پر بھی, اور کیا ہمارے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ کیا. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, اور بہت سے لوگ ہیں کہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. کہاں کرتے؟ اور اللہ کا شکر سب سے پہلے بتاؤ کیا ہے. کوئی ہاتھ اٹھاتا بتاؤ. شاباش شیر کا پتر, سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ ساکی نے جو تلچھٹ میرے پیمانے میں رکھ دی, میں نے بھی جبھی اپنی شکرانے میں رکھ دی. پیشانے اللہ نے ایک دم تلچھٹ میرے کو آخری چیز دے دی, تو وہ میرے لیے کیا ہے؟ بہت بڑے شکرانے کی چیز. اللہ نے دیا تو صحیح, یہاں تو ایمان کی بات چل رہی ہے کہ اللہ نے عطا کیا ایمان, فضل کیا ہم پر. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, اور لوگ شکر نہیں کرتے. نماز نہیں پڑھنے والا اللہ کا ناشکرا ہے. برا نہیں ماننا. 3 5 2 اور 2 4 3 5 کتنے ٹائم پڑھا؟ ابھی لیو انٹرویو تو سب پول بول گئے. 3 ٹائم پڑھا ہے. اچھا بہت بڑا کام. ایک نے تو کہا میں نے 4 ٹائم پڑھا یار. اچھا فجر وہیں تو یار نیند آ گئی, کیونکہ رات بھر جو ہے نا بکواس میں لگا تھا. کرنا تو اللہ رسول کی بات رات بھر کر, مگر فجر پڑھ کے سونا تو یہ اللہ کا کیا ہوگا؟ شکر ہوگا. ایک آیت اور لے لیتا ہوں. تو ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, وہ لوگ کیا ہے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اب یہاں یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ تو بعض کی ٹیکنیک جیل میں آپ کہیں بھی رہو, روڈ پہ رہو, ہوٹل میں رہو, گھر میں رہو, کسی کے یہاں مہمان جاؤ, یا کاٹی کاٹ رہے ہو, مطلب جیل میں ہو, تبلیغ تم کو ہر جگہ کرنا پڑے گی. ارے یار اب جیل میں ہے, کتاب کہاں سے لاؤ, جیل میں ہے, پانی نہیں مل رہا ہے, کیا کروں. یہ سب نہیں چلے گا تیرے پیترے بھائی. وہاں پر کیا اللہ فرماتا ہے کہ یوسف نے کیا کہا, یا صاحب السجن, اے میرے قید خانے کے ساتھیوں, او مائی کمپینین آف جیل, اے میرے قید خانے کے ساتھیوں, ارباب متفرقون خیرون, کیا بہت سے جدا جدا خدا بہتر ہے. بہت سے خدا ہے. کسی نے سونڈ والے کو بنا لیا, کسی نے سانپ پہنا گلے میں اس کو بنا لیا ہے, کسی نے کوئی اسٹیچو کھڑا کر دیا ہے, کوئی تسلیس کا قائل ہو گیا عیسائی لوگ, کوئی عزیر کو بیٹا بنا لیا خدا کا معاذ اللہ یہودی لوگ. تو یوسف نے فرمایا علیہ السلام نے کہ یار دیکھو, ایک جواب دو, یا صاحب السجن, اے میرے جیل کے ساتھیوں. اور ساتھی تو سب معبود ہوئیں گے. اور یوسف علیہ السلام نے اب اپنا روپ دکھانا شروع کیا کہ آپ نبی ہیں, کہ فرمایا ارباب, کیا بہت سے خدا, متفرقون, جو جدا جدا ہے, الگ الگ ہے,
سب کا ہر ایک کا ایک کل دیوتا ہے نا، ہر ایک کا ایک ایک خدا ہے. یہ سب متفرقون خیر، بہتر. کیا یہ جدا جدا خدا بہتر ہے؟ اب فرمایا یا، کیا فرمایا؟ ام اللہ الواحد القہار، یا وہ اللہ جو غالب ہے. کون سا بہتر ہے؟ You have to decide. تم کو فیصلہ کرنا پڑے گا. چھوڑ دیا یوسف نے. سب بیٹھے سن رہے ہوں گے نا قیدی لوگ. اب تم بتا یار، سورج تیرا خدا ہے. ارے وہ تو مجبور ہے یار، پابند ہے، اس کو نکلنا ہی پڑتا. حالانکہ نہیں ہے وہ نکلتا، مگر اصطلاح کچھ ایسی بن گئی ہے کہ سب چڑھتے سورج کی پوجا، تو وہ نکلتا ہے کرتا نہیں، وہ تو اپنے مدار میں چلا جا رہا ہے سورج. مگر اصطلاحاً تو نے تو سورج کو دیوتا بنا لیا، اس سے مانگ رہا ہے سورج دیوتا سے. کوئی ننار، اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں چاند کو ننار بولتے تھے، چاند دیوتا، اس کی پوجا ہو رہی. کوئی ہواؤں کو پوچھتا ہے، کوئی سمندر کو پوچھتا ہے کہ وہاں بھی دیوی پانی. ہاں، کوئی پہاڑوں کو، پہاڑ اگر پتھر پوجے، ہری ملے تو میں پوجوں پہاڑ. اگر پتھر ہی پوجنے سے خدا مل جائے تو میں تو یار پتھر کو مار بولوں، پہاڑ کو پوجنا شروع کر دوں. سب سے بڑا پتھر کبیردار سے بڑے پیارے دو ایک ہے. تو پتھر پوجن ملے ہری تو میں پوجوں پہاڑ. اور گھر کی چاکی کیوں نہ پوجے، جے کا پیسا کھائے. گھر میں بھی تو یہ پتھر ہے نا، وہ پتھر دو پاٹ میں وہ چاکی ہے نا، اس کا پیسا ہوا آٹا. ارے یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ کیا دے رہے ہیں؟ وہ تو پتھر آٹا دے رہے ہیں نا یار. تو میں اس کو کیوں نہیں پوجنا شروع کروں؟ کسی مثال سے سمجھایا کروں گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بہت سے جدا جدا خدا بہتر ہے یا ام اللہ الواحد القہار، یا وہ اللہ جو اکیلا نہیں، یکتا، یگانا. اکیلا نہیں کہہ سکتے، پیارا ترجمہ کیا ہے؟ یکتا. جو یکتا ہے اللہ، اور پھر واحد القہار ہے، جو یکتا و یگانا ہے اور سب پر غالب ہے. صاحب اس کے نیچے ہے، سب اس کی مخلوق ہے، وہ خالق. اب یار بتاؤ، جتنے جیل میں تم بیٹھے ہو سکتا اپن یہ جیل ہی سمجھو، تو بتلاؤ یار. یو ہیو ٹو ڈیسائڈ along with me. تم سب کو طے کرنا پڑے گا میرے ساتھ، میں بھی، کہ کون بہتر ہے. ایک اللہ بول دو یار. تو پھر آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آگے دیکھیں گے، ابھی کچھ ٹائم ہے. اپن وہ آیت وائز بھی چلتے ہیں نا. بڑا پیارا قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا. وہ جو دعویٰ کرنے والے، سورہ یوسف سنانا، خالی بول بچن کدھر ہے بھائی؟ ہے کیا وہ شاداب؟ کدھر ہے؟ کام بڑا ہے نا. ارے وہ مہمان آ گئے تھے، ارے وہاں دعوت آ گئی تھی، کائے کو یہاں وعدہ کیا تھا. اچھا ہے نا، دوسرے لوگ سب سن رہے ہیں.